بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور اس سٹوری کے اندر بہت ہی اہم معلومات ہیں، اور سٹوری یہی ہے کہ کیا حکومت یا ریاست پی ٹی آئی پر، تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہی ہے۔ آج کا جو مشترکہ اجلاس ہے کتنا اہم ہے، اس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ زلمے خلیل زاد ایک مرتبہ پھر عمران خان کی حمایت میں کود پڑے ہیں، یہ کیا چکر ہے اور یہ حکومت کیا کر رہی ہے، فردر کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت جاری ہے دکھی انسانیت کی خدمت۔ ان کو پیغام جا رہا ہے انشاءاللہ کہ آپ اکیلے نہیں۔ یہ ہمارا سلوگن ہے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا، اور رمضان پیکیج شروع ہے اور رمضان شریف کل سے انشاءاللہ شروع بھی ہو رہا ہے، رمضان المبارک۔ اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ظاہر ہے رمضان میں بہت زیادہ اس طرح کی ایکسپیکٹیشن بڑھتی ہیں۔ آپ کا تعاون پہلے کی طرح جاری ہے بھائی، واٹس ایپ پہ بالکل کچھ نہیں ملے گا، ہم سروے کرتے ہوتے ہیں اس کے مطابق دے رہے ہیں۔ میری تو خواہش ہے پورے پاکستان میں ہی ساری پرابلم ختم ہو، اللہ کرے۔ لیکن آ جائیں بھائی، یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ آج مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس۔ اس میں کیا کچھ، اس دن 2 دن پہلے یہ ایک 5 گھنٹے کا طویل اجلاس ہوا اتحادیوں کا، پھر اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان جناب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی، اس میں کچھ اور لوگ بھی تھے۔ 1 گھنٹے کی طویل ملاقات، اس میں بھی کچھ سخت فیصلے کیے گئے، اور ان سخت فیصلوں کی انڈورسمنٹ فوری طور پہ پھر دوسرے دن پارلیمنٹ کا اجلاس بھی آج 22 ہے اور بلایا گیا، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو آرمی چیف کے خلاف جس طریقے کی ہرزہ سرائی اور جس طریقے کی بکواسیات اور جس طریقے کی گالم گلوچ کی جا رہی ہے، وہ ایک عام معمولی سی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ باہر سے تو کی جا رہی ہے، باہر تو جو یوتھیے ہیں وہ تو ویسے ہی پاکستان کے دشمن ہیں، اور جو زمان پار کے اندر بندے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں فلاں ہوں، اپنا تعارف کرا رہا ہے کیمرے میں۔ میں نے آپ کو سنائی ہے، وہ ویڈیو دکھائی ہے، کہتا ہے میں فلاں ہوں، میرا نام فلاں ڈاکٹر ہے، اور یہ کر کے، اور اسی ویڈیو میں کہتا ہے کہ حافظ صاحب تو اسی بندے دے پتر بن جاؤ، نہیں تے تھانوں اساں گڈیاں دے پیچھے گھسیٹاں گے۔ یہ بات زمان پارک میں کھڑے ہو کے بندے کہہ رہے، کبھی ایسا ہوا تھا؟ یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ، بہت ہی انوکھی سی بات ہے۔ اور آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے کہ جناب اس میں دیکھیں کہ الیکشن کو ملتوی کرانے میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اس میں دیکھیں کہ آرمی، پاک فوج اور آرمی چیف کو، آرمی چیف ہی پاک فوج ہے بھائی، وہ خود عمران خان کہہ رہا ہے، وہ باہر کے میڈیا کو انٹرویو دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آرمی کا ایک ہی بندہ کر رہا ہے، اور وہ ایک ہی بندہ وہی آرمی چیف ہے۔ وہ سب کچھ وہ مانگے دو، کوئی گرے ایریا نہیں چھوڑتا عمران خان، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے اپنے پارٹی میں اور اپنے سپورٹرز اور ووٹرز میں، گرے ایریا نہیں، بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ کسی کی سپورٹ کرتا ہے تو بالکل کھل کے کرتا ہے، اور مخالفت کرتا ہے تو بالکل کھل کے کرتا ہے۔ یہ بات اس کو پولیٹیکلی سپورٹ کر رہی ہے۔ خیر، آ جائیں، میں بتاتا ہوں کہ اس میں اور کیا کیا صورتحال۔ یہ ابھی 4 بجے ہے اجلاس۔ زلمے خلیل زاد یہ معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، میں نے اس دن بھی کہا تھا۔ زلمے خلیل زاد جو کہ افغانستان میں، عراق میں، پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں انسانوں کا قاتل ہے، وہ یہ زلمے خلیل زاد، یہ جو ایکس نمائندہ خصوصی امریکہ کا جنوبی ایشیا کے لیے، وہ اچانک کھل کے سامنے آ گیا، اور آج کے جو اس نے ٹویٹس کیے ہیں اس سے تو بہت کچھ واضح ہے۔ یہ ذرا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب there are indications that Pakistan's parliament, which is controlled by the governing coalition, might well ask the Supreme Court to disqualify Imran Khan from running for elections and even prohibit PTI in the next few days۔ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اشارے مل رہے ہیں اس طرح کے، یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کو کہے گی کہ آپ اس پر پابندی لگا دو، عمران خان پر، یہ الیکشن بھی نہ لڑ سکے، پی ٹی آئی پر بھی پابندی لگ جائے۔
ٹھیک ہو گیا. جیسے سپریم کورٹ تو بالکل اس پارلیمنٹ کی محتاج ہے، اور جیسے سپریم کورٹ تو پوری کی پوری مبینہ طور پہ سہولت کاری کر رہی ہے. جو ہم خیال ججز ہیں اس وقت سپریم کورٹ انہی کے کنٹرول میں ہے، اور وہ ان کو تو کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ مبینہ طور پہ عمران ججز ہیں. زلمے خلیل زاد یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے یہ کہے گی کہ آپ اس پر پابندی لگا دو، جیسے وہ تو بیٹھے ہیں انتظار میں کو پابندی لگا دیں گے. اس کے بعد دیکھیں The government appears to have decided to set up Imran Khan as enemy number 1 of the state. زلمے خلیل زاد یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ایسا لگتا ہے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان ریاست کا دشمن نمبر 1 ہے. اب آپ اندازہ تو کیجئے، آپ ذرا سہولت کاری کا اندازہ تو کیجئے. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو امریکہ میں بیٹھ کے، بھائی تو پاکستان کا ماما لگتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو امریکہ میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہی زبان ہے جو عمران خان بول رہا ہے کہ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے. اور یہ زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے یوں لگتا ہے جیسے فیصلہ کر لیا ہو کہ عمران خان ان کا دشمن نمبر 1 ہے، دشمن نمبر 1 ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس کے بعد وہ وارن کرتا ہے، باقاعدہ دھمکی دیتا ہے. such steps will only deepen Pakistan's triple crisis. اس سے پاکستان اگر ایسا کیا گیا، یعنی اگر عمران خان کو کچھ کہا گیا تو پاکستان کے مسائل بڑھ جائیں گے. پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سیکیورٹی. Already some countries have suspended planned investments. وہ کہتا ہے کہ پہلے ہی کچھ ملکوں نے کہا تھا کہ ہم ادھر انویسٹمنٹ کریں گے، ادھر سرمایہ کاری کریں گے، اس وجہ سے انہوں نے ابھی اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. ذرا سنیے گا صحیح، پھر اس کے بعد آپ کہیے گا کہ یہ معاملات کہاں ہیں. اتنی معمولی بات نہیں ہے، ذرا سنیے گا کہ یہ معاملہ جا کہاں رہا ہے. اس کے بعد زلمے خلیل زاد کہتا ہے the IMF support remains doubtful. جو IMF کی بھی سپورٹ ہے وہ بھی ڈاؤٹ فل رہے گی، وہ بھی مشکوک ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے IMF کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے کہ جب تک آپ عمران خان کو نہیں سہولت کاری پرووائڈ کرو گے IMF بھی آپ کو کچھ نہیں دے گا. if the steps mentioned take place, international support for Pakistan will decline further. اگر یہ ایسا کیا گیا یعنی عمران خان کو ہاتھ لگایا گیا کہ تو جو پوری دنیا کی سپورٹ ہے نا پاکستان کے لیے وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. پولیٹیکل پولرائزیشن اینڈ وائلنس ول لائکلی انکریز. یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، وائلنس ہے، تشدد ہے، یہ بڑھے گا. اس کے بعد آخر پہ کہتا ہے آئی ہوپ دا پاکستانی پولیٹیکل لیڈرز رائز اباؤٹ ڈسٹرکٹیو پیٹی پالیٹکس that undermine the national interest. If not, I hope the Supreme Court says no to being used in games that undermine the nation's interest. I am becoming increasingly concerned about Pakistan. وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اس طرح سے نہیں کرے گی، لیکن اگر وہ کرے گی بھی صحیح تو پھر مجھے یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ ان کو یہ کندھا پرووائڈ نہیں کرے گی، اور سپریم کورٹ ایسا نہیں کرے گی. یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہا ہے. اب آپ کو ساری گیم کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ گیم کیا ہے ساری، اور کس طریقے سے زلمے خلیل زاد کو اور کچھ اور لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو فواد چودھری نے پچھلے 2-3 ہفتوں میں کوئی 4 مرتبہ امریکی سفارت خانے جا کے ملاقات کی. ہر دوسرے دن عمران خان کسی امریکی سینیٹر سے، کانگریس مین سے وہ فون پر بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہاں پر انہوں نے لابیز کو ہائر کیا ہے جن کو لاکھوں ڈالر دیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں خدا جانے وہ لاکھوں ڈالر کدھر سے آ رہے ہیں. یہ پورا پری پلانڈ ایک سلسلہ ہے نا عمران خان کے پاس. اوورال ابھی میں نے ویڈیو کرنی ہے اس پر. میرے دوست ہیں، بہت ہی محترم ہیں، شاہد میتلا صاحب، انہوں نے اپنا جنرل باجوہ کا انٹرویو کیا
میں نے کل ان سے بات کی تھی، کچھ میں نے پرٹیکولر کوسچنز کیے تھے جن کا انہوں نے جواب دیا، اس وجہ سے میں اس پر مکمل تفصیلی اس پر ویڈیو بھی کروں گا کہ جنرل باجوہ نے جو ان کو انٹرویو دیا یہی کہا کہ دیکھیں انہی لوگوں کو، عمران خان کو ہم نے وہ نام نہاد صحافی یا یوٹیوبر پال کے دیے تھے، یہ جنرل باجوہ نے کہا، ٹھیک ہو گیا نا، اور ہم نے ہی ان کو دیے۔ ظاہر ہے وہ پھر ٹھیک بات کرتے ہیں نا سارے لوگ کہ جو ISPR کے نیٹ ورک پہ، جنرل عاصم سلیم باجوہ کے نیٹ ورک پہ وہ جو 5th وار اور سارا کچھ یہ سارا کچھ اکاؤنٹس بنائے گئے، وہ اکاؤنٹس ایز اٹ از PTI کو ٹرانسفر کیے گئے۔ وہ تمام کے تمام جو فوج ظفر موج تیار کی گئی ISPR کی جانب سے یوتھیا صحافیوں کی، وہ پورے کے پورے ان کو ٹرانسفر کیے گئے۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے سارے کے سارے عمران خان کو وہ اینکر اور یوٹیوبرز اور صحافی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سارے تیار کر کے پوری فوج دے دی، اور جب ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ واپس کرتے، پھر وہ فوج ان کے ساتھ الائن ہو گئی، ہم یکدم ہی چینج ہو گئے، اس وجہ سے وہ فوج ہماری طرف واپس نہیں آئی بلکہ الٹا ہماری مخالف ہو گئی۔ اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی، بہت ساری یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ میں دیکھیں اسی فوج کا فائدہ ہے نا بھائی۔ لوگ کہتے ہیں عام طور پہ کہ کسی بھی ملک میں جو مذہب ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا جتنی اس کی روایات سٹرانگ ہوتی ہیں۔ لوگ مذہب کے اگینسٹ اکثر چلے جاتے ہیں لیکن روایات کے اگینسٹ نہیں جاتے۔ روایات مذہب سے بھی بہت ساری جگہوں پر پریکٹیکلی سٹرانگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح ہی ہے۔ اور خاص طور پہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، جو پاکستان ہے، جو انڈیا ہے، جو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ تو بہت زیادہ ان کی روایات یا جو ٹریڈیشن جو معاشرتی روایات ہیں وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیں، وہ تو پتہ نہیں کب کی ہیں، ہزاروں لاکھوں سال پرانی ہے اور وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیں، تہمات کی حد تک اس سے بھی زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے۔ ان روایات کو بھی پامال کیا عمران خان نے، لیکن پھر بھی اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، نہ ہی وہ معاشرے میں اس طرح کا بدنام ہوا۔ روایات یعنی ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہو، ایک ایسا ملک جس کے آئین میں اسلامی شقیں شامل ہوں، جس کے آئین میں قرارداد مقاصد شامل ہو، ایک ایسا ملک جس پر یعنی یوں سمجھ لیں کہ مذہبی طبقے کا بہت بڑا کنٹرول ہو، چاہے وہ مساجد ہوں چاہے ویسے، اس ملک میں ایک ایسا شخص آ کے وزیر اعظم بن جائے جس نے بدفعلی کی بنیاد پہ ایک بیٹی پیدا کی ہوئی ہو ناجائز، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا؟ وہ ہوا ہے۔ جس طریقے سے اس کو مسلط کیا گیا، پھر آگے جس طریقے سے لاکھوں کی تعداد میں یوٹیوبرز، یوتھیا صحافی اس کو وہ سارے پروپیگنڈے کو اس کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے، ساری چیزیں اس کے حق میں ہموار کرنے کے لیے، یہ وہ کمالات ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ آپ نے دیکھا کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے بارے میں ہو کہ یہ کوکین پیتا ہے، اس کے اپنے دوست میڈیا پہ آ کے گواہی دے رہے ہوں کہ وہ ابھی تک بھی پیتا ہے، چرس بھی پیتا ہے، اور وہ ہمارا وزیر اعظم رہا ہو۔ یہ روایات کے خلاف نہیں ہے، یہ آئین کے خلاف نہیں ہے، یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے، لیکن تب بھی اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی بندے کی جیسے آئلہ ملک صاحبہ کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ جس طریقے کی آڈیوز اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ لیک ہو چکے ہوں، اتنی گندی گفتگو، وہ خود مان رہا ہو، اس نے کنٹرڈکشن بھی نہ کی ہو کہ یہ میری ہے، مسترد بھی نہیں کیا، کہتا میری ہے لیکن کیوں لیک ہوئی ہے، یہ تو خراب۔ اس کے بعد بھی آپ آئلہ ملک کے ساتھ گفتگو سن لیں، ایسے تو ایک بازاری آدمی بھی گفتگو نہیں کرتا جو بازار کے پھٹے پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسی گفتگو، ننگی گفتگو نہیں کرے گا۔ آپ یقین کیجئے وہ میں نے گفتگو وہ جب میں نے سنی، کیونکہ ہمیں ویلاگ کرنا ہوتا ہے، تو میں سائیڈ پہ آ گیا، میں نے کہا یہ بچے نہ سنیں، میرے گھر میں کوئی نہ سنے، یہ اس طرح کی گفتگو تھی جو آئلہ ملک کے ساتھ اس کی۔ اس کے بعد بھی اس کا بال بیکا نہیں ہوا، اس کے بعد بھی انہی یوٹیوبرز نے، انہی لوگوں نے اس کا راستہ ہموار کیا، اس کی ساری چیزیں ہموار کی۔ کبھی آپ نے سنا تھا کہ ہمارے ماحول میں
کسی نے کسی کا کوئی مر جائے وہاں پہ سارے کے سارے چل کے جاتے ہیں. یہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے, آپ نے سنا اس سے پہلے کہ عمران خان جس کا بھی وہ مر جائے, چاہے وہ وزیر اعظم ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو, وہ اس کو اپنے پاس بلا کے فاتح خوانی کر رہا ہوتا ہے. اس عمران خان نے پاکستان کی ساری ٹریڈیشن کو اپنے جوتوں تلے روندا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے خلاف کچھ نہیں ہوا. اس کے خلاف کوئی اس طرح کی یوتھیوں میں نفرت نہیں, کوئی اس طریقے کی برین واشنگ ہوئی ہے. آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو دوسری طرف تو چھٹی ہے نا بھائی, بالکل نا. یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ عمران خان, اسے بیانیاں بنانا آتا ہے, اسے سب کچھ اس بیانیے کی بنیاد پر وہ ان کا ستیہ ناش کر رہا ہے. یہ وہی عمران خان ہے جو امریکیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, ملنے کے بارے میں صرف. یہ سن لیجئے ذرا. تو یہ ملتے کیوں ان کو, کا مطلب ان کا کنیکشن تھا ان سے. مجھے بتائیے امریکن ایمبیسی کے لوگ کیوں یہ ہمارے جو ناراض لوگ ہیں ان سے جا کے مل رہے ہیں, کیوں ان کے لوگوں سے مل رہے ہیں, کیوں یہ 3-3 4-4 مہینے سے مل رہے ہیں. تو یہ کیا تیاری ہو رہی تھی, کون جاتا تھا, کون سی ایمبیسی میں کون سا پولیٹیشین جاتا تھا, یہ مسلسل ان ٹچ تھے ان سے. کبھی سوچے تھے پاکستان کا امبیسڈر جا کے ملے ان کے پولیٹیشینز اور اپوزیشن ممبرس کو, کوئی سوچے نا, تصور بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے ملک میں ہے. پہلے تو یہ ملتے کیوں ہیں ان کو, تو یہ ملتے کیوں ہیں ان کو, تو یہ ملتے کیوں ہیں ان کو. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ملتے کیوں ہیں ان کو. اسی کے ساتھ اب آڈیو آپ نے سن لی, اب میں آواز بند کر کے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں ویڈیو. آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو کیوں ملتے ہیں, ہمارے لوگ کیوں, یہ اس سے پہلے کہہ رہا تھا یہ خان صاحب جب یہ عدم اعتماد نہیں آئی تھی, یہ ملتے کیوں ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنی فوٹوز ان کی امریکن کے ساتھ آ گئی. یہ سن لیجئے. یہ آپ نے خود سن لیا, جو خان صاحب خود ہی یعنی ان کے ساتھ مل بھی رہے ہیں, ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. فواد چودھری روز جا کے سفارت خانے میں ملاقات کر رہا ہے, اور ایک دفعہ کوئی امریکن سفارتکار وہاں چلی گئی تھی جاتی عمرہ, آپ کو یاد ہوگا, مریم نواز سے ملاقات کے لیے. عمران خان نے کھڑے ہو کے کوئی 10 جلسوں میں یہ کہہ دیا کہ وہ وہاں پر امریکن سفارتکار گئی, مریم نواز کے اگر بس میں ہوتا تو وہ لیٹ جاتی اور اس امریکن سفارتکار کو کہتی, خاتون کو, کہ میرے اوپر سے بوٹوں سمیت گزر جاؤ. یہ عمران خان نے کہا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد عمران خان نے ہر ہفتے ملاقات کی, لابیز بھی ہائر کی, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں, سوال کرنے والا نہیں. یوتھیا سوال ویسے نہیں کرے گا کیونکہ یوتھیا کا اپر چیمبر فارغ ہے. یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے نا. تو یہ جو کہا جا رہا ہے زلمے خلیل زاد کی طرف سے, اب آپ اندازہ کیجئے کہ خان صاحب نے ہر جلسے میں کھڑے ہو کے کہا کہ ڈونلڈ لو نے کہا تھا ہمارے اسد مجید کو, امبیسڈر کو, کہ اگر آپ عمران خان کو ہٹا دو گے تو تمہاری مشکلات کم ہو جائیں گی, اور اگر نہیں ہٹاؤ گے تو پھر تمہارے لیے مسئلہ بڑھ جائے گا. وہ تو کوئی پتہ نہیں کہ ڈونلڈ لو نے کہا نہیں کہا. وہ جو 2 دفعہ میٹنگز ہوئیں اس میں ثابت ہوا کہ کوئی ایسی بات سازش نہیں تھی, سارا کچھ. وہ تو چلو ایک بات ہے نا, وہ تو مبہم ہو گئی. اب زلمے خلیل زاد تو پوری دنیا کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو ہاتھ لگاؤ گے تو آپ کا دنیا سپورٹ نہیں کرے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ امریکی کہہ رہا ہے. اب وہ امریکہ والے جناب ان کے لیے سر کا تاج ہیں, ان کے لیے آنکھوں کا نور ہیں. اب یوتھیو ڈوب کے مر جاؤ, اور یہی یوتھیے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں. چاہے کبھی وہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ برطانیہ کی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے آگے, اور ایسی رہائش گاہ, ایسا وزیر اعظم جو کہ بھارتی نژاد ہے, اس کی, اور نعرے لگائے جا رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف. میں حیران ہوں
کہ ایک آصف غفور وہ کسی کو سانس نہیں لینے دیتا تھا. کل کی بات ہے, طلعت حسین صاحب نے ایک پورے کے پورا وہ ساتھ واٹس ایپ کی چیٹ جو ہے نا وہ کر دی ہے کہ جب جیو سے میں نے ریزائن کیا تھا تو مجھے کیا, تو وہ جیو کے ظاہر ہے جب اینکر کے ساتھ بات ہو رہی ہے وہ یا تو میر ابراہیم صاحب کی ہو رہی ہوگی یا میر شکیل صاحب کی ہو رہی ہوگی یا ڈائریکٹر نیوز کی ہو رہی ہوگی, ان کی ہو رہی ہوگی. وہ ان کو کہہ رہے ہیں طلعت صاحب یہ الیکشن سے چند روز پہلے 2018 کے الیکشن سے چند روز پہلے جب طلعت حسین کو فارغ کیا گیا جیو سے, تو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا فلاں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں, ہم بڑی مشکل میں ہیں. آج ہمیں ISPR کی جانب سے بتا دیا گیا ہے. وہ اس وقت کون تھے؟ وہ جناب غفور صاحب تھے, ٹھیک ہے, آصف غفور صاحب. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ اگر آج ایسا نہ ہوا تو ہم آدھی رات تک پھر جیو کو بند کر دیں گے, پھر ہم یہ سارا کچھ بند کر دیں گے. وہ کہتے ہیں پہلے بھی ہمیں 8 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے اور ہمارے پاس تو اب سیلریز دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں. طلعت صاحب آپ خود سمجھدار ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ اس طریقے سے, اور پھر ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ لائیو نہیں چلے گا, ریکارڈڈ ہوگا. طلعت صاحب میں خود اس پروگرام کو ساری چیزوں کو میں خود دیکھوں گا, مجبوری کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ وہ سارا طلعت صاحب نے کہا ہے جی میں ریزائن کر کے جا رہا ہوں. تو بعد میں ان سے کہنے کہ جی میں میٹنگوں نے کہا جی نہیں میں نے کہہ دیا ہے تو میں ریزائن کرنے جا رہا ہوں, آپ کو جلد ہی میرا ریزائن, ابھی میں ٹویٹ بھی کر رہا ہوں اور آپ کو جلد ہی میرا ریزائن مل جائے گا. میں اس طریقے سے نہیں کر سکتا کمپرومائز, نہ میرا پروگرام لائیو چلے, میں ٹویٹ بھی اپنے ٹویٹ, ان کا ذاتی ٹویٹ ہے ٹویٹر اکاؤنٹ, اس پر بھی کچھ کروں تو آپ کہیں کہ یہ ڈیلیٹ کر دو اور آپ پر پریشر ہے تو میں ریزائن کرنے. اس طریقے سے آصف غفور صاحب مینیج کر رہے تھے چیزوں کو. ایک ٹویٹ کیا ہوتا ہے یار صحافی کا, یہ تو طلعت صاحب کو چھوڑ دیں, مجھے ایسے صحافیوں کا پتہ ہے کہ وہ ان کو ایک ٹویٹ کیا نا ان سے وہ بھی ڈیلیٹ کروایا. ایک پروگرام میں کسی اینکر نے کسی مہمان, اینکر کی تو جرات ہی کوئی نہیں ہوتی تھی, مہمان نے کسی نے ایک بات کر دی, آصف غفور صاحب کا فون آ جاتا تھا کہ یہ اگلے سیگمنٹ میں یہ مہمان مجھے نظر نہ آئے. یہ یہاں تک اس طریقے سے پاکستان کو لتاڑا گیا, اس طریقے سے جمہوریت کا ستیہ ناش کیا گیا, اس طریقے سے پارلیمنٹ کی تباہی کی گئی. یہ کل ابصار عالم صاحب کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بار بار جنرل فیض کا فون آتا تھا اور وہ کہتا کہ یہ فلاں اینکر, یہ آپ یہ کلپ ان کا موجود ہے, ابصار عالم صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہے, بہت ہی جید صحافی ہیں, بہت بہادر انسان ہیں, بہت باصول انسان ہیں, بہت زبردست انسان ہیں ابصار عالم صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے جنرل فیض کا فون آتا تھا, فلاں صحافی, چاہے وہ فیک نیوز دے رہا ہے, چاہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, چاہے وہ ایجنڈا کر رہا ہے, چاہے کچھ بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہو گیا نا, آپ نے اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا, آپ نے ان کو نہیں ٹوکنا, آپ نے ان کا پروگرام بند نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں اسی چیز پہ میں نے کمپرومائز نہیں کیا تو پھر مجھے نکال دیا گیا. یہ حالات تھے اس وقت. اب جب جمہوریت کو, پارلیمنٹ کو ٹھیک کرنا, جمہوریت کو ٹھیک کرنا, جمہوریت کا ساتھ دینے کا, پارلیمنٹ کو ٹھیک کرنے کا سارا کچھ آیا, اب وہ نیوٹرل بن کے بیٹھ گئے ہیں اور اب وہ بہت زیادہ حد سے زیادہ شریف ہو گئے ہیں کہ چاہے ہمیں بھی گالیاں پڑتی رہیں گی ہم چپ رہیں گے. ٹھیک ہو گیا نا بھائی, جس گند کو آپ نے خود گھول کے پوری قوم کی نسوں میں, رگوں میں ڈالا ہے, اس کو نکالے نا, اب آپ کا کام ہے نا, اب اس کو ٹھیک بھی تو اسی طرح سے کریں نا. یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ آپ نے زہر کا ٹیکا گھول کے لگا دیا جب وہ قوم کی پوری نس نس میں پھیل گیا, کینسر پھیل گیا. اب ڈاکٹر صاحب ریزائن کر کے دوسری طرف بیٹھ گئے ہیں, ہم تو نیوٹرل ہو گئے ہیں, ہم تو بہت شریف ہو گئے ہیں. اور شرافت کا انداز دیکھیں, آرمی چیف کے خلاف گندی گالیاں, ننگی گالیاں ماں بہنیں کی جا رہی ہے, یہ چپ ہیں, حکومت بھی چپ ہے. اور اب وہ جناب کہ جی اس پر کوئی قدغن لگ جائے گی. بھائی قدغن لگانے میں سپریم کورٹ کا بڑا اہم رول ہے. یہ جو کل کی ویڈیو آئی تھی محمد خان بھٹی کی, آج چیف جسٹس صاحب نے انہی مظاہر علی نقوی کو اپنے بینچ میں اپنے ساتھ بٹھا لیا. پھر کیا ہوا, وہ میسج کر رہے ہیں کہ بھائی تم جو کچھ بھی الٹے کھڑے ہو جاؤ,
میں اپنے ان ججز کی ہر صورت میں نگرانی کروں گا، حفاظت کروں گا، ڈھال بنوں گا. اور وہی ججز انہوں نے قسم کھائی ہے مبینہ طور پہ کہ ہم عمران خان کی ڈھال بنیں گے. پھر اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، پارلیمنٹ کر دے قرارداد پاس، پارلیمنٹ کر دے فیصلے، پارلیمنٹ کیا کوئی آئین میں تبدیلی کرے گی کیا؟ یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس کے پاس اپنی اکثریت بھی ہے. آج تک وہ نواز شریف کے حق میں کوئی لیجسلیشن نہیں کر سکے، جس کو الٹانا تھا جی ہم سن رہے تھے بڑی لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے، وہ نہیں کر سکے. یہ حکومت نواز شریف کے حق میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی پٹیشن نہیں دائر کر سکی، کوئی اب ان کا کیس نہیں لگا سکی، کوئی پٹیشن نہیں دائر کر سکی. یہ وہ حکومت ہے جناب، یہ وہ صورتحال ہے. ان کے اپنے اندر اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنی چاہیے، نون لیگ کی بھی، خود حکومت کی بھی. اب تو لوگ یہ کہنے، میں کہتا ہوں سیاسی لنگڑا، مجھے لوگ میسج کرتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ ان کو سیاسی لنگڑا تو کہتے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کسی کے لنگڑا پن پہ نہیں تنقید کر رہا، نہ میری عادت ہے اور نہ ہی میرا اس طرح کا مزاج ہے اور نہ تربیت ہے انشاءاللہ، اور نہ میں ابیوسو لینگویج. یہ ایک اصطلاح کے طور پہ میں نے کہا ہے سیاسی لنگڑا، یعنی وہ اپنے اس ٹانگ کو استعمال کر رہا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. تو میں ان کو اس انداز میں سیاسی لنگڑا کہتا ہوتا ہوں. مجھے جواب آتا ہے خود نون لیگ کے ورکرز ووٹر سپورٹر سے کہ نقوی صاحب آپ اس کو سیاسی لنگڑا کہتے ہیں، ہمیں تو یہ حکومت لولی لنگڑی لگتی ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ 100% ٹھیک بات ہے. آج دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے وہ. اب تو زلمے خلیلزاد وہ کہہ رہا ہے حکومت نہیں کرتی تو نہیں کرتی، سپریم کورٹ کرے. بھائی کسی نے اس کو شٹ اپ کال دی ہے؟ وزیر اعظم نے کہا ہے اگر عمران خان ہوتا وہ کھڑا ہو کے اسی وقت کہتا ہے تو کون لگتا ہے، تو ماما ہے ہمارا، تو اپنی اوقات میں رہے، تجھے کہا کس نے ہے، تو ایسی شٹ اپ کال دیتا زلمے خلیلزاد کو کہ اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے. کوئی وزیر خارجہ کا بیان آیا، کوئی وزیر اعظم کا بیان آیا، کوئی وزارت خارجہ کا پچھلی دفعہ بیان آیا تھا کہ سخت سے سخت اس کو دینا چاہیے اور امریکی سفیر کو لکھنا چاہیے، خود ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھنا چاہیے. اگر یہ ہوتے تو آج تک تحریک انصاف کے پتہ نہیں 3 لاکھ میلز جا چکی ہوتی وائٹ ہاؤس کو، 3 لاکھ میلز جا چکی ہوتی وہاں پر پینٹاگان کو، اگلوں کے کمپیوٹر اور سسٹم بھی جو ہے نا جیم ہو چکے ہوتے. وہ اس طریقہ کے کرتے ہیں اور یہ ایک بیان تک نہیں ہے روا کہ ان کو کہیں بھائی آپ ہو کون، ان کو شٹ اپ کال دینے والا نہیں ہے. تو یہ ایسے میسنوں سے، میمنوں سے، ایسی یہ جو میمنے ہوتے ہیں نا، وہ میمنہ نہیں ہوتا وہ شیپ کا، ان سے اور ایسی بکریوں سے ایسے کو امید ہے آپ کو کسی چیز کی امید ہے. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.